خاص طور پر تشریف لائے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جناب اسماعیل قریشی صاحب، جناب پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب، جناب حافظ عاطف وحید صاحب، محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انجمن خدام القرآن کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے موجودہ حالات میں اور ایک ایسے وقت جبکہ یہ سود کا مسئلہ تقریباً پس پش جا چکا ہے، اس کو دوبارہ اٹھانے کی جسارت کی، اور جیسا کہ ہم سب حاضرین کی یہاں موجودگی سے ظاہر ہے کہ یہ الحمدللہ ایک نہایت کامیاب کاوش ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہاں سے ایک اور ابتدا اس سلسلے کی اللہ پاک کی مہربانی سے برآمد ہوگی۔ آخری بات کو پہلے لیتے ہوئے جو عاطف وحید صاحب نے کچھ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے بارے میں جہاں کچھ آبزرویشنز میری طرف سے ہوئیں اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی عدالت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کو کسی وقت بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جج ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات، ذرا سا بھی کوئی سوالیہ نشان ہو تو وہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب فیصلے کا وقت آئے تو جو بھی درست فیصلہ ہے وہ صادر کرنا چاہیے۔ تو دراصل یہی ہوا اس کیس کے اندر بھی، کہ کچھ سوالات تھے جو واضح طریقے سے اٹھ رہے تھے، وہ سوالات ان لوگوں سے بھی کیے گئے جو کہ سود کے خلاف بحث کر رہے تھے، اور پھر بعد میں ان سے بھی کیے گئے جو سود کے حق میں حکومت کی طرف سے بحث کر رہے تھے۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا، ہیگل، 1831 اس کی تاریخ وفات ہے، اور ہم آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی نشاندہی اس نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس طرح کی تھی۔ Islam has long since disappeared. Islam has long since disappeared from the stage of history. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. اس کا ترجمہ یہ ہے، عرصہ ہوا کہ اسلام تاریخ کے سٹیج سے گم ہو کر، عرصہ ہوا کہ اسلام تاریخ کے سٹیج سے گم ہو کر مشرقی آرام و آسائش میں پسپا ہو گیا۔ یہ اس کا کہنا تھا، اور میری دانست میں یہ کہنا اس کا بالکل درست تھا۔
کیونکہ جس انداز سے ہم لوگوں نے رہن سہن اختیار کیا ہوا ہے، جس انداز سے اسلامی اقدار کو ہم پامال کر رہے ہیں، تو دراصل ہم نے اپنا ستیہ ناش تو کیا کیا ہے، اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جہاں تک یہ آج کے ٹاپک کا تعلق ہے، ایک بہت ہی جامع ٹاپک ہے یہ، اسلام اور بینکنگ کے سلسلے میں اس کے 2-3 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ ہے سودی نظام کے خلاف اداراتی اور قانونی جد و جہد کا منظر۔ میں اس سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اسلام ہمارا مذہب نہ ہوتا، اور جب تک کہ مسلمان منہاس القوم انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں یہ محسوس نہ کرتے کہ وہ اپنے دینی اقدار کے اوپر مناسب انداز سے عمل پیرا نہ ہو پائیں گے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے لیے جد و جہد کی گئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود پذیر ہوا۔ ابتدا ہی سے اس طرح کی کوششیں ہونی شروع ہوئیں کہ یہاں پر جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک اسلامک سول سوسائٹی کے انداز سے ابھرے، اور اسلام کے جو سوشل جسٹس کے اصول ہیں ان کو اس ملک میں رائج کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑا ثبوت وہ قرارداد مقاصد ہے جو 1949 میں پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے پاس کی۔ اس کے بارے میں اسما جیلانی کیس میں 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ یحییٰ خان 1962 کا دستور ایبروگیٹ کر چکے تھے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا، اور کوئی دستور اس ملک میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 1949 کی قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے، اور اگر ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن نہ بھی ہو تو اس ملک میں قوانین کی بنیاد اسی قرارداد مقاصد کے اوپر رکھی جانی چاہیے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک قائم اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر مسلمان اسلامی طرز فکر کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار سکیں، اور یہاں پر اسلامک سوشل جسٹس قائم ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز یہ ہے کہ اس قرارداد میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ سوورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس belongs to Almighty اللہ، یعنی اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے۔ اگر اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے تو ہمارے تو سارے کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ قرارداد مقاصد ہے جو کارنر سٹون ہے پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کو ریپروڈیوس کیا جاتا رہا ہر کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1954 کا قانون تیار ہوا جو اسمبلی میں پاس کرنے کی نیت سے نہ کیا جا سکا،
اور اس سے پہلے ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو